جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم امید کرتا ہوں تمام بچے تندرست ہوں گے۔ بیٹا آج 1 مئی 2021 بروز ہفتہ معاشرتی علوم باب 1 موضوع نظریہ پاکستان کے عناصر۔ بیٹا اس میں سے ہم نے عقائد کو مکمل کر لیا تھا اور عبادات یعنی کہ ارکان اسلام کو پڑھ لیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں نے بخوبی یاد بھی کر لیا ہوگا اور ایک بار اپنے رجسٹرز پر لکھ بھی لیا ہوگا۔ تو آئیے آگے ہم آغاز کرتے ہیں قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ جی، قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ جی بیٹا، اس عنصر میں اس رکن میں قانون کی حکمرانی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں بنیادی طور پر قانون کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بنیاد۔ اسلام کے قانون میں بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے، ڈیموکریسی جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند بھی جمہوریت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ شرط یہ کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اس کے بعد بیٹا اخوت و مساوات، ایکویلٹی اینڈ برادرہڈ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی کہ آج بھی ان کے بھائی چارہ کی دلیل اور مثال پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بیٹا آج کے موضوع میں یہ دو نکات ہیں، ایک ہے قانون کی حکمرانی اور دوسرا اخوت و مساوات۔ ہم نے آدھا پڑھا، چونکہ پری نہم میں اس لیے میں زیادہ کام نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے خطبے میں اخوت و مساوات کا بقیہ حصہ اور عدل و انصاف کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی اور اخوت و مساوات کو اچھی طرح یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھیے گا۔ بیٹا یہ سوال نظریہ پاکستان کے عناصر بہت اہم ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں سے مختصر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکمل انشائیہ کے طور پر 8 نمبر کا سوال آ سکتا ہے کہ نظریہ پاکستان کے عناصر تفصیلاً بیان کریں۔ چونکہ یہ بہت اہم ہے اسی لیے یہ میں آپ کو
انتہائی محبت سے مختصر کر کے کروا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ تو بیٹا آج کام کم کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ انہیں اچھی طرح چبا چبا کے اور آسان انداز سے یاد کریں، اور پلیز بیٹا براہ کرم یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ زبانی لازمی لکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں یہ جو آپ کے سامنے اب پیج آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں تمام بچوں سے اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے ماں باپ کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔